نیت کے مسائل۔ عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مشہور حدیث ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ دراصل ایک لمبی حدیث میں سے لیا گیا ہے، اور اس پورشن کے اندر نیت پر بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو ہماری خالص نیت ہوگی، جو ہمارے اندر کا ارادہ ہوگا، بظاہر وہ عمل چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی نظر آ رہا ہو یا لوگ سمجھ رہے ہوں، اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں اس کے لیے کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیت پہ خاص طور پر چیک رکھنا کہ میں چاہتی کیا ہوں، کیوں کر رہی ہوں، مجھے کیا چاہیے، وجہ کیا ہے۔ یہ جو بیج ہے یہ بالکل وہ پھل آپ کو دے گا جس نیت کے ساتھ آپ نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نیت کے مسائل میں ہر عبادت کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے، مگر خاص طور پر روزے کے حوالے سے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادہ۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں کوئی آ گیا، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، تو انکانشیسلی غیر ارادی طور پر بھی بعض اوقات آپ کیا ہوتے ہیں، تھوڑے کانشیس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کس کے لیے تھی؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے، اور اگر اس کی ادائیگی میں کسی بھی اور کی کوئی خوشنودی، کوئی توجہ حاصل کرنے کی نیت، کوئی خیال دل میں آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی امپورٹنس دی۔ ہم نے بنیادی ارکان میں کل کے لیکچر میں پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی طرح سے جس نے روزہ رکھا اور ریا کی نیت سے رکھا یا دکھلاوا کیا تو اس نے بھی گویا شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا اور اس میں بھی اس کی ریا کی نیت شامل ہو گئی، وہ بھی شرک کا مرتکب ہو گیا۔ روزے کی نیت یاد رکھیے دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی بھی نیت ہو دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ مثلا آپ اوپر سے کہہ بھی دیں کسی کو کچھ، مگر آپ کے دل میں وہ فیلنگ نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ میری نیت ہے، نیت تو نہ ہوئی نا۔ تو نیت کا مطلب ہے، نیت جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے دل کا ارادہ۔ یہ کسی لفظوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مروجہ جو الفاظ ہیں، کچھ جو سیکھے سکھائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، ان کی بھی کسی حدیث سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھائی. اب پیچھے آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھی ہے نا، آج پڑھی ہے نا، بالکل. اور یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ من شہر رمضان، یہی بولا جاتا ہے. بہرحال یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو یہ بات اور اچھے سے واضح ہو جائے گی. پھر فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. یہ جو لفظ ہے نا وَبِصَوْمِ، اس کا مطلب ہے وا اور بِصَوْمٍ روزے کے ساتھ، غدن کل کے. عربی میں آج کے دن کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ ٹوڈے. ٹوڈے کو کیا بولا جاتا ہے؟ الیوم. الیوم بولا جاتا ہے نا، ٹوڈے آج. اور کل کو کیا بولا جاتا ہے؟ ٹمارو. اور عربی میں بولا جاتا ہے غدن. تو جب ہم سحری کے وقت روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آج کا رکھ رہے ہوتے ہیں یا کل کا رکھ رہے ہوتے ہیں؟ آج کا رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں نا وہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ. نویتو میں نیت کرتا ہوں، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. تو یہ کب ہونی چاہیے، کس نے سکھائی ہے، اس کی ہمیں حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. پھر اسی طرح سے نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور نفلی روزہ کسی وقت بھی کسی بھی وجہ سے کھولا بھی جا سکتا ہے، توڑا بھی جا سکتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کھانے کو کچھ گھر میں ہے، بتایا گیا کچھ نہیں ہے، تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، حالانکہ وہ دن کا ٹائم تھا. تو کھانے کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. یعنی ایسے کہہ دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے بس پھر میرا روزہ ہے. اور کسی اور دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کا ایک تحفہ آیا ہے. یہ پوچھا ہوگا نا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ گھر میں کچھ میٹھی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ. میں صبح سے روزے سے تھا. یعنی کچھ کھانے کو نہیں ہوگا تو آپ نے روزے کی نیت کر لی ہوگی. اور جب پوچھا گیا کہ کچھ ہے اور کھانے کو کچھ مل گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لے آؤ، کھول لیا روزہ. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے.